بھائی ہمارے ناصر حسین بھائی نے جو ہے وہ بےزتی کر دی ہے میرے انڈین دوستوں کی. وہ کہہ رہے ہیں انف از انف. میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گا. ناصر حسین کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ میرے انڈین دوستوں کی اس طرح شلوار اتارے. ہم تمہارے ساتھ ہیں انڈینز. وہ کہہ رہا ہے کہ یار بس بہت ہو گیا. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش جو ہیں وہ متحد ہو گئے ہیں اور انڈیا کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ آج تک کسی نے بھی یہ نہیں کیا ہے اور بڑے عرصے سے یہی کت خانہ چل رہا ہے. تو سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ انڈینز کا جو من میں آئے گا، جو دن میں آئے گا وہ کریں گے. ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. ٹھیک ہے میرے بچہ. بھائی ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ان کو نہیں، جو ان کی ہاں میں ہاں ملایا کرو. ان کو کوئی گہرا صدمہ پہنچا تو یہ نہیں برداشت کر سکیں گے. ان سے بس کہتے رہا کرو کہ پوری دنیا میں صرف اور صرف پوری زندگی میں ایک کرکٹ ہوتا ہے اور ایک بالی ووڈ ہوتا ہے. اس کے علاوہ سب کچھ جھوٹ ہے، سب ایک ڈھکوسلا ہے، ایک ایلوژن ہے. پوری دنیا کرکٹ کی پچ کے بیچ میں پیدا ہوتی ہے اور سینما کی سیٹوں کے بیچ میں مر جاتی ہے. ان کو بس یہی بتایا کرو. ان کو اگر ریالٹی کے اوپر زیادہ بھاشن دینے کی کوشش کی تو ان کی ویسے بھی جو نسیں نا تھوڑی سی کمزور ہیں، وہ کسی بھی وقت پھٹ سکتی ہیں. خیر ناصر حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ انف از انف. شکر ہے کہ انڈیا کو کسی نے ڈنڈی دی ہے. سب بھی خوش ہو رہے ہیں. مجھے برا لگ رہا ہے کہ یہ اندر سے سارے جو ہے نا سب کے سب خوش ہو رہے ہیں کہ کسی نے تو چلو ان کو کوئی تھوڑی سی ڈنڈی ونڈی کی. ناصر بھائی نے ایک بڑا ہی زبردست قسم کا پوائنٹ ریز کیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو بنگلہ دیش کے خلاف ان کا جو سٹانس تھا آئی سی سی کا، جتنا یہ فارم ہو رہے تھے کہ رول از رول اور یہ اور وہ فلانا، کیا ان کا یہی سٹانس تب بھی ہوتا اگر ایک مہینہ پہلے انڈیا اس قسم کی کوئی ڈیمانڈ کر دیتا کہ ہم نے ادھر نہیں جانا، ہمارے میچز ادھر شفٹ کریں یا ادھر کریں؟ اور بالکل صحیح بات ہے. یہی سارا کا سارا مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے رولز بنائے ہوئے بھی ہیں تو پھر سب پر لاگو ہونے چاہیے. کوئی بھی اس وقت میرے خیال میں بورڈ نہیں ہے یا کوئی بھی کرکٹ کو جاننے والا اس چیز سے انکار نہیں کر رہا کہ سب سے زیادہ ریونیو انڈیا جنریٹ کر رہا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لا سے جو ہیں وہ اوپر چلے گئے ہیں. یہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی مینٹیلٹی ہوتی ہے کہ جو بندہ امیر ہو گیا وہ لا اینڈ آرڈر سے بھی اوپر ہو جاتا ہے. اس پہ نہ پولیس ہاتھ ڈال سکتی ہے، نہ عدالتیں اس کو پکڑ سکتی ہیں، صرف اس لیے کہ اس کے پاس پیسہ ہے. اور فرسٹ ورلڈ کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ جس مرضی لیول کے اوپر بیٹھے ہوئے، ابھی ایپسٹین فائل وغیرہ وہ جو نکل کے آ رہی ہیں ان میں جس قسم کے نام آ رہے ہیں وہ پاورفل لوگ ہی ہیں. خیر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اچھا لگا کہ پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. بنگلہ دیش جو ہے وہ اپنے پلیئر کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، مستفیض الرحمان کے ساتھ. اسی طرح ہونا چاہیے. اور مستفیض الرحمان کی تو میں نے کل بھی آپ لوگوں کو پوری سٹوری بنا دی تھی کہ کیسے وسیم اکرم اور وقار یونس نے بچپن سے اس کو بھیڑیوں کے ساتھ مل کے پالا، اس کو بالر بنایا، پاکستان کا ایجنٹ بنا کر اس کو امپلانٹ کیا گیا تھا آئی پی ایل کے اندر. اور بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیز نے ہمارا پلان ایک دفعہ پھر سے چوپٹ کر دیا. شٹ مین. خیر بہت سے انڈینز جو ہیں مزید اس پہ سڑ گئے ہیں. وہ اس کو گالیاں دے رہے ہیں ناصر حسین کو کہ تمہاری ٹیم تمہاری کپتانی میں زمبابوے نہیں گئی تھی تو یہ نہیں کیا تھا تو وہ نہیں کیا تھا. تو آف کورس وہ بھی غلط ہی تھا، بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم لوگ بھی جو ہے وہ غلط ہی کرو. ٹور نہ کرنا، کسی کے ساتھ میچ نہ کھیلنا پھر بہتر ہے. یہ جو چھچوری حرکتیں ہیں نا کہ گراؤنڈ میں بیچ میں جا کے میں نے اس سے انگلی نہیں ملانی، میں نے اس والے سے ٹرافی نہیں لینی، میں نے میچ کے بعد یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کھانا، یہ نہیں پینا، پشچم میں ٹوائلٹ نہیں ہونا چاہیے میرا، یہ اس قسم کی جو بکواسیت اور بچوں والی چھوٹی حرکتیں ہیں نا یہ بہت چھچوری ہیں. آپ نے اگر گورنمنٹ کی طرف سے سٹانس آیا ہے، پاکستان کے ساتھ نہیں کھیل رہے تھے، بائیلیٹرل سیریز نہیں ہو رہی تھی، پاکستانی پلیئرز نہیں تھے ادھر، یہ چھچوری حرکتیں کہ میچ بھی کھیلنا ہے، اس سے ہاتھ نہیں ملانا ہے، اس سے ٹرافی نہیں لینی ہے، یہ بہت ہی بچوں والی، بلکہ اب تو بچے بھی وہ انٹرنیٹ کی وجہ سے نا کافی بڑے بڑے ہو گئے ہیں. یہ بہت چھچوری حرکتیں ہیں جو کہ یہ کر رہے ہیں. خیر جس کو چائے والی ریڈی ملنی چاہیے تھی اس کو سیٹ مل گئی ہے گورنمنٹ کی، تو پاگل تو اس نے ہونا ہی تھا. دوسرے نجم سیٹھی صاحب کا بھی کوئی بیان آیا جس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں جب پی سی بی کا چیئرمین تھا تو ہمیں بلایا گیا تھا ادھر انڈیا میں میٹنگ کے لیے، اور پھر میں جب وہاں پہ پہنچا ہوا تھا ہوٹل لابی میں بیٹھا ہوا تھا تو ہمیں پیغام بھجوا دیا تھا کہ ہم نہیں ملنا چاہتے آپ لوگوں سے، اور یہ بڑی بےزتی ہوئی تھی اور یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا. اسی چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ کم سے کم یہ جو ابھی کا پی سی بی کا چیئرمین ہے محسن نقوی صاحب، اور میں نے بہت پہلے تقریباً 1.5 سال پہلے ہی کہا تھا کہ یہ ویسے ہی مجھے ریزنیبل بندہ لگتا ہے، اور اس پہ بہت سے لوگ جو ہیں بڑے ناراض ہوئے تھے کہ یہ فلانی پارٹی کا ہی، اس پارٹی کا ہی، ان کی سائیڈ لے رہا ہے یہ وہ. 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ کس میں کتنا دم ہے. تو وہ دم خم جو ہے نا وہ والے لوگ ہمیں چاہیے. ابھی نجم سیٹھی صاحب آ کے کہہ تو رہے ہیں، میں بڑی ان کی عزت کرتا ہوں، رسپیکٹ بھی کرتا ہوں، اگر آپ کے ساتھ اگر اس قسم کی کوئی حرکت ہوئی ہے نا تو آپ ان کو نچا کے رکھ دیتے ادھر ہی. اتنا بیک فٹ پہ اتنا تھلے لگنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ جو وہ کہہ رہے ہیں کرو. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے یہاں پہ آ کے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، کہا تو ہاں کرتے ہیں. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہم طاقتور ہیں نا. ٹھیک ہے، اتنا بیک فٹ پہ آ کے جی ہم امن کا پیغام، بھاڑ میں گیا تمہارا امن یار. اگلے تمہیں جوتے مار رہے ہیں، تم لوگ کے کبوتر ہی ختم نہیں ہو رہے بھائی. اور پھر اس کے اوپر بھی وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ اوپر سے کبوتر دکھا کے
پیٹھ میں خنجر کھوپتے تھے. فلمیں اللہ بڑی فلمیں دیکھ لیں بھائی. جیسے میں نے بتایا پیدائش پچ پہ اور موت سنیما ہال میں, یہی دنیا کی سب سے بڑی ریالٹی ہے. اس کے علاوہ لائف میں کچھ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا. خیر پاکستان کے جو وارم اپ میچ تھا آئرلینڈ کے ساتھ وہ دھل چکا ہے, اس میں ہو گئی ہے بارش. اور آئی گیس ہم یہی 2-3 مہینے پہلے اسی بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہم نے سارے میچز شری لنکا کے اندر رکھ دیے ہیں, لیکن وہاں پر جو یہ مونسون کا موسم آ رہا ہے اس کے اندر تو میچز جو ہیں وہ دھلنا بھی شروع ہو گیا. اور کسی بھی چھوٹی ٹیم کے ساتھ اگر آپ کا ایک میچ بھی دھل گیا تو آپ کا کوئی چانس نہیں ہے پھر آگے جانے کا. اور ہم نے دھلنا کیا, ہم تو ہارنے کی بھی ہماری جو ہے کیپیسٹی ہے, جو کہ پچھلے ورلڈ کپ میں ہی ہوا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کوئی بڑی مذاق اڑا رہے ہیں کہ جی فلانے دن ہارے تھے, تو آج سے 4 سال پہلے یاد ہے اس ٹیم نے ہمیں اس طرح ہرا دیا تھا. یہ بھی پچھلے ورلڈ کپ کا ہے جس کے بھی ہمیں 7 سے 8 پلیئر واپس جو ہیں اسی ٹیم کے اندر آ چکے ہیں. سب بھولے ہوئے ہیں کیونکہ بس میں نے ایک دفعہ کسی کی تعریف کر لی ہے, میں اس کا فین بن گیا ہوں, اب میں پوری عمر اس کا نوکر بن کے اس کے چاٹوں گا. تو ایسا تو کوئی نئی بات تو میں کر نہیں رہا. ہارنے کے تو چانس ہوتے ہی ہوتے ہیں, اوپر سے اب جو ہے بارشوں کی بھی ایک اور ایلیمنٹ آپ لگا لیں, اور سب سے بڑھ کے کہ 2 پوائنٹس آپ نے بھیک میں بھی دے دیے انڈیا کو, تو آپ کے پاس کوئی چانس ہی نہیں ہے. میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ بھائی ادھر جاتے میچز بھی کھیل لیتے اور بالکل 45 گھنٹے پہلے جو ہے نا بول دیتے کہ ہم نے نہیں کھیلنا ان کے ساتھ, تاکہ پتہ بھی چل جاتا بھائی کہ پوائنٹس ہیں بھی کہ نہیں ہے. بٹ ٹو بی ویری آنیسٹ, مطلب میں جیسے پہلے بھی ویڈیو کے اندر کہہ رہا تھا, لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر سیمی فائنل میں آ گئے, فائنل میں آ گئے تو پھر کیا ہوگا. سیمی فائنل میں تو خیر نہیں آ سکتے, لیکن فائنل اگر ان دونوں کو ہو گیا, پہلی بات تو یہ کہ چل ہی نہ جائیں کہ ہم فائنل میں چلے جائیں تو بہت مزہ آ جائے گا. لیکن اگر ہم چلے گئے تو پھر انڈیا نہیں آ رہا ہوگا. خیر ان اینی کیس اگر یہ ہو بھی گیا, پاکستان انڈیا کا فائنل ہو بھی گیا, تو وہ بھی چھوڑ دیں گے. بھائی کرکٹ ہے, ایک گیم ہے, اتنا بڑا کیا زندگی موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے. لوگ مر جاتے ہیں بھائی, سیریس ایشوز ہیں دنیا کے اندر, ان کی زیادہ ہمیں فکر ہونی چاہیے. یہ کرکٹ کی گیم کے اوپر جو ہے ہم گھسے میں ہوں کہ بھائی اگر فائنل کھیل لیا تو یہ کھیل کود ہے بھائی, اس کو کھیل کود کی طرح ہی لیں. اس کو بھی بالکل بوائے کاٹ کریں, ان کو کہیں کہ یہ ٹرافی بھی ہم نے بھیک میں دی. پہلے 2 پوائنٹ دیے تھے جس وجہ سے تم لوگ آگے آئے ہو, اب ٹرافی بھی بھیک میں لے لو. اس سے بڑھ کے اور کیا سٹیپ ہو سکتا ہے. خیر جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ کوئی پتہ نہیں ہے. اتنا پہلے جو ہے انہوں نے اس لیے بھی یہ بات کر دی ہے کہ اس کے بعد وہاں سے بھی کوئی فیڈ بیک آ جائے کہ بھائی کریں, کوئی بتائیں ہمیں کہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے, کیا کنڈیشنز ہیں آپ کی. جیسا کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ میرے خیال میں کوئی 1-2 کنڈیشنز ہوں گی پاکستان کی طرف سے جو کہ ابھی آئیں گی, جس کے اندر پروبیبلی ایک تو سب سے پہلے ویسی ہونی چاہیے کہ یہ جو ہاتھ نہیں ملانا تو یہ نہیں کرنا تھا, پاؤں نہیں ملانا, چیک پہ صرف کیس کرنی ہے, ہونٹوں پہ نہیں کرنی, شادی سے پہلے کچھ نہیں کرنا. یہ اس قسم کی جو بکواسیت ان کی جو سفارشیں کر رہے ہوتے ہیں نازک نازک پلیئر جو ہیں ان کی, اس گند سے تو جان چھٹنی چاہیے کیونکہ وہ اب بالکل برداشت سے باہر ہو گیا. تو ایک تو یہ شرط ہوگی موسٹ آفلی. دوسری جو ہے وہ بنگلہ دیش سے تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ بنگلہ دیش کو رکھیں کیونکہ اسکاٹ لینڈ والے جو ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے کیا بگاڑا ہے, ہم لوگ تو وہاں سے ہیں, اپنی بہن کی شادی چھوڑ کے آئے ہوں, تو وہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو جائے گی. ویسے ہی بنگلہ دیش نے میرے خیال میں کوئی 3 ٹیموں کا ٹورنامنٹ ارینج کرا دیا. میں نے پہلے ہی بتایا تھا اگر پاکستان بھی پورا بوائے کاٹ کر لیتا تو پاکستان بنگلہ دیش کی سیریز کرا دو, اور 2-4 وہاں پہ بھی ایک ٹورنامنٹ کرا دو, ادھر بھی ٹورنامنٹ کرا دو. پورے امریکہ کے اندر نا بیچ میں ہی ہو رہے ہوتے ہیں, ان کی اپنی لیگس چل رہی ہوتی ہیں, وہیں پہ باسکٹ بال کھیلتے ہیں, وہیں پہ بیس بال کھیلتے ہیں, وہیں پہ NHL وغیرہ, آئس ہاکی سب کچھ ادھر ہی چل رہا ہوتا ہے. ان کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا, اور وہ دنیا کی نمبر 1 ٹیم بھی انہیں کو کہتے ہیں. دنیا شنیا کے ساتھ کوئی نہیں کھیل رہے ہوتے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا. تو آپ لوگوں کی اچھی خاصی آبادی ہے, 20-25 کروڑ ادھر ہے, 25-30 کروڑ ادھر ہے, آپ کے 50-60 کروڑ تو یہ لوگ بن جاتے ہیں. ان دونوں کے اگر ہو رہے ہوں آپ کے پاس دنیا مطلب پورے کے پورے آسٹریلیا کے اندر اگر 2 کروڑ آبادی ہے بھائی, ادھر آپ 50 کروڑ بندے کی بات کر رہے ہیں. یہ لوگ آپس میں بیٹھ کے کوئی شغل میلہ نہیں لگا سکتے. اگر آپ صحیح طریقے سے برانڈ کریں نا اور لوگوں کے آئی بالز اور کیمرہ اور وہ لگائیں تو مرغوں کی لڑائی بھی جو ہے اس کے اندر بھی اسپانسرز آ جاتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا کہ جی ایک گیم جو ہے وہ بہت زبردست قسم کی ہائی کلاس گیم ہے تو دوسری جو ہے صرف برانڈنگ ہی ہوئی بھی ہوتی. کچھ سپورٹس کو جو ہے وہ ایلیٹ کی طرف ٹارگٹ, کچھ سپورٹس کو ایلیٹ کی طرف ٹارگٹ کیا جاتا ہے, کچھ عوام کی طرف ٹارگٹ ہوتی ہے. عوام والے کے اندر ویسے ہی نمبر جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. تو خیر اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں کہ گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں کہ لوڈو کا میچ کر رہے ہیں. جس طرح آپ نے پیکج کیا ہوا اسی طرح ہو جاتا ہے. جیسے امریکہ کے اندر ہر گیم اس طرح پیکج ہوتی ہے, اور آپ کسی ایک گیم کے اوپر بول نہیں سکتے کہ یہ والی گیم ہی جو ہے وہ صرف ادھر چلتی ہے. ٹرینڈ مچ گیا, لوگ جو کھیلتے رہتے ہیں. پاکستان بنگلہ دیش میں صرف ایک ہی سپورٹ ہے وچ از ویری انفارچونیٹ, بٹ اس کے اندر بھی 50 کروڑ کی آپ کی آڈینس ہوتی ہے. آپس میں کھیل کے انجوائے کرو. خیر بھائی ناصر حسین نے یہ سب کچھ کہہ دیا ہے, وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. باقی بھی جو بھی اب کام کی بات کریں گے وہ سب کسی نہ کسی ایجنڈا پہ ہیں. ناصر حسین کا تو ویسے بھی بڑا ہی ایزی قسم کا ہم کو اسکرپٹ بنا سکتے ہیں. اسی طرح کہ کیسے اس کی ٹریننگ کی گئی تھی اسلام آباد میں جب وہ بہت ہی چھوٹا تھا, اب اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے. ہم نے اس دن کے لیے ٹریننگ کی تھی. اس کی مینٹلسٹ اور ایلوژنس پاکستانی ہائر کیے تھے جنہوں نے اس کے دماغ میں جو ہے وہ قطرہ قطرہ کر کے زہر بھرا ہے. 55 سال ہمیں لگے ہیں اس نیریٹو کو بنانے کے لیے, اور ابھی جو ہے ہم اسی کے اوپر کیش کر رہے ہیں. میں بہت ڈر گیا ہوں. ناصر حسین کو میں نے بھی فون کر لیا, میں نے اس کو یہی کہا ہے بھائی کہ پلیز اب تم نے جو ہے وہ اپنا کور, تمہارا بلو اپ ہونے والا ہے. تم نہیں جانتے را کے ایجنٹس کو, تم نہیں جانتے وہ کہاں سے نکلیں گے. کیا وہ اس کی ماں جو ہے وہ نکل آئے گی را کی ایجنٹ. ہم نے اگر جو ہے وہ بچپن سے کچھ کرنے کی کوشش کی تھی تو انہوں نے جو ہے وہ اس سے بھی پہلے, اس کے باپ کی شادی سے پہلے بھی ایک ایجنٹ لڑکی کو انگلینڈ میں سیٹل کرا دیا تھا, جس کی پھر اس کے ابے سے شادی ہوئی اور یہ پیدا ہوا. پھر ان کو جو ہے وہ کرکٹ کے اندر زبردستی جو ہے ڈالا گیا. یہ را کے جو ایجنٹس ہوتے ہیں نا وہ ہم سے ایک قدم ہمیشہ آگے ہوتے ہیں.
تو اس لیے ہم تو بہت ڈرتے ہیں بھائی، پاکستان پورا اتنا ڈرا ہوا ہے ان سے. ایک تو ان کے ایجنٹ ہوتے بھی اتنے خوبصورت ہیں، فل سٹائلش بہترین 6 پیک ایبس والے ایجنٹس ہیں. ہمارے والے یا تو سنگل پسلی ہوتے ہیں یا پھر چربی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. بس انفارچونیٹ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نوازا ہوا ہے ہمارے انڈین ایجنٹس کو. خوبصورتی بھی دی ہے، عقل بھی دی ہے، اور آف کورس سچ کے لیے لڑنے کا تو ٹھیکہ بھی انہوں نے لیا ہوا ہے. چائنا بھی گندا، پاکستان بھی گندا، لنکا بھی گندا، بنگلہ دیش بھی گندا، صرف ایک ہی اچھا، وہ ہے انڈیا. پلیز اتنے اچھے نہ بنا کرو انڈینس، پلیز اتنے اچھے نہ بنا کرو. آپ کی یہ اچھائی مطلب ہم سے ہضم نہیں ہو سکتی. کوئی اتنا پرفیکٹ بھی کیسے ہو سکتا ہے، کوئی اتنا سندر بھی کیسے ہو سکتا ہے دوستو. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو لائف میں ایک دفعہ کوئی انڈین ضرور مل جائے جس کے چرنوں میں آپ اپنا سر رکھ لیں اور معافی مانگ لیں، ان کو اپنا گرو مان لیں، اپنا شبھ چنتک مان لیں. ہر پاکستانی اور ہر بنگلہ دیشی کو ایک نہ ایک انڈین کو اپنا گرو مان لینا چاہیے. اسی دعا کے ساتھ میں ملوں گا آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.